السلام علیکم۔ آج 24 دسمبر ہے۔ آج میں آپ کو مونسون کے تیسرے آؤٹ لک کے بارے میں بتاؤں گا اور دنیا بھر میں موسمی صورتحال جو تیزی سے چینج ہو رہی ہے، جس کے بارے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، تو اب میں آپ کو ویڈیو میں بتاتا ہوں۔ جیسے کہ آپ اس ماڈل میں دیکھ رہے ہیں کہ کینیڈا اور اس کے علاوہ امریکہ کے کچھ حصوں میں اس وقت سردی کا 52 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے، اور میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا ارتھ اور منرلز کے بارے میں، جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو صورتحال دنیا میں آنے والے مہینوں اور سالوں میں بنے گی۔ اب میں آپ کو تازہ ترین موسمی صورتحال بتاتا ہوں کہ افریقن جیٹ اسٹریم اگلے 3 سے 4 دنوں میں بننا شروع ہو جائے گی، جس کے بعد ایک بڑا سسٹم پاکستان اور عرب خطے میں داخل ہوگا، جس کے بارے میں نے تقریباً آپ کو 7 سے 10 دن پہلے بتایا تھا، اور یہ کچھ اس طرح سے ٹریول کرے گی جس طرح ایرو میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ اس طرح سے یہاں پر ٹریول کرے گی اور اس دوران اچھی بارشیں ان جگہوں پر ہو سکتی ہیں۔ اب تازہ ترین موسمی آؤٹ لک کے مطابق مونسون میں جو ایل نینو ہے وہ تھوڑا سا اسٹرانگ ہوگا، اس کے علاوہ لالینا نیوٹرل کنڈیشن میں ہوگا، اور آئی او ڈی انڈین اوشین ڈائپول بھی نیوٹرل کنڈیشن میں ہوگا، جس کے بعد مونسون پر ایل نینو کا اتنا زیادہ اثر نظر نہیں آتا اس ماڈل کے مطابق، اور آئی او ڈی کے نیوٹرل ہونے کے بعد پاکستان سمیت سب کانٹیننٹ انڈیا، سری لنکا، بنگلہ دیش میں اچھی بارشیں اس دوران ہو سکتی ہیں، معمول کی بارشیں ہو سکتی ہیں۔ انڈین اوشین ڈائپول جو 2025 میں نیگیٹو تھا، بہت زیادہ نیگیٹو تھا، اور آہستہ آہستہ یہ نیوٹرل کنڈیشن کی جانب تیزی سے بڑھنا شروع ہو رہا ہے، اور یہ مونسون سیزن میں، یعنی کہ مونسون سیزن جب جون، جولائی اور اگست اور سپتمبر، یہ 4 مہینے ہوتے ہیں جو انڈیا میں بارش دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جون کے لاسٹ سے پاکستان میں جو مونسون سسٹم داخل ہوتا ہے، تو پاکستان میں تقریباً 2 سے 2.5 مہینے کا یہ پیریڈ بنتا ہے، تو اس دوران انڈین اوشین ڈائپول جو ہوگا وہ نیوٹرل ہوگا، جس کے بعد پاکستان میں معمول کی بارش ہو سکتی ہے، یا معمول سے کچھ زیادہ، آپ یہ کہہ سکتے ہیں 10 سے 20% زیادہ بارشیں ہو سکتی ہیں۔ اس کے بارے میں مزید تفصیلات انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاتا رہوں گا۔ مغربی ہواؤں کا ایک بڑا سسٹم ویسٹرن ڈسٹربنس میڈیٹرینین سی، افریقن جیٹ اسٹریم اور ریڈ سی کے بعد خلیج فارس بھی کچھ ایکٹیو ہوتا ہوا نظر آتا ہے دسمبر کے بالکل لاسٹ میں، جنوری کے فرسٹ ویک میں، جس کے بعد عرب خطے میں بارشیں جو ہیں نظر آتی ہیں۔ یہ بارشیں بحرین، قطر، عمان میں ہو سکتی ہیں، متحدہ عرب امارات میں ہو سکتی ہیں، سینٹرل عرب میں ہو سکتی ہیں، اور اس دوران جو شدید ترین بارشیں نظر آتی ہیں وہ سہارا ڈیزرٹ پر نظر آتی ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو اپنی ویڈیوز میں بتایا تھا 3 ہفتے پہلے کہ سہارا ڈیزرٹ میں بارشیں زیادہ ہونے کے بعد یہ ایک نخلستان یا ایک جنگل کی صورت اختیار کرے گا، اور یہ آپ کو اگلے آنے والے چند ہفتوں میں یہ چیزیں میڈیا پر جو ہیں وہ نظر آئیں گی۔ یہ تمام موسمی ماڈلز میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، یہ پاکستان میں کوئی بھی یوز نہیں کرتا، اور یہ سائنٹیفک موسمی ماڈلز ہے۔ اب میں آپ کو سردی کی صورتحال ونٹر ویو کے بارے میں بتاؤں تو کراچی میں آج سے اگلے 3 سے 4 دنوں تک کراچی سمیت زیر سندھ میں، اس کے علاوہ بالائی سندھ میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ 3 سے 4 دن بعد جو ہے وہ سردی کی شدت میں کمی آئے گی، لیکن جو دسمبر کے لاسٹ میں، بالکل لاسٹ میں، اور جنوری کے فرسٹ ویک میں کراچی سمیت زیر سندھ میں ونٹر کی ویو آئے گی، اور پاکستان کے تمام علاقوں میں اس دوران سردی کی شدت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ پاکستان میں جنوری اور فروری کا مہینہ جو ہوگا وہ ونٹر کے، جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو ونٹر ویو کے حوالے سے اچھا ثابت ہو سکتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور موسمی ماڈل دکھا رہا ہوں کہ یہ موسمی ماڈل جنوری، فروری یا مارچ کے مہینے کا ہے، تو اس مہینے میں پاکستان میں چند دنوں میں یعنی کہ کچھ بارشیں نظر آتی ہیں، اس کے علاوہ عرب خطے میں بھی بارشیں نظر آتی ہیں۔ اس دوران امریکہ کے کچھ علاقوں میں، یورپ میں، انڈونیشیا، فلپائن، ملیشیا، تھائی لینڈ، ان جگہوں پر، جاپان میں، ان جگہوں پر بھی اچھی بارشیں ہو سکتی ہیں۔ اچھا، مونسون کے سیزن میں ایٹماسفیرک ریورز بنیں گے بحر الکاہل میں، پیسیفک میں، ویسٹ پیسیفک میں ایٹماسفیرک ریورز بنیں گے جو تقریباً 7 سے 10 ہزار کلومیٹر لمبے بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ جو ہے انڈیا، پاکستان، آسٹریلیا اور اس کے علاوہ ایسٹ ایشیا کے ممالک کو متاثر کریں گے، اور یہ اس کے امکانات یہ ہیں کہ یہ جولائی یا اگست میں بن سکتے ہیں۔ اس ماڈل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو گرین پیچز ہیں وہ ایٹماسفیرک ریورز کے ہیں، یہ تقریباً 7 سے 10 ہزار کلومیٹر کو کور کریں گے، اور اس کی وجہ سے پاکستان، انڈیا، سری لنکا، بنگلہ دیش، سب کانٹیننٹ میں بارشیں جو ہیں وہ اچھی ہوں گی جنوری، جولائی اور اگست کے مہینے سے۔ کراچی سمیت پاکستان میں جو بارش کا ایک اسپیل نظر آتا ہے وہ دسمبر کے لاسٹ میں
اور جنوری کے فرسٹ ویک میں نظر آتا ہے، جو جنوبی وسطی اور بالائی پنجاب، اس کے علاوہ زیری اور بالائی سندھ میں پنڈی اسلام آباد، کے پی کے ہزارہ مالاکنڈ ڈویژن، بلوچستان کی جو شمالی حصے ہیں، اس کے علاوہ کوئٹہ ذوب کلات، لورالائی چمن کا ایریا ہوگا، زیارت ہوگا، یہاں پر اچھی اس دوران بارشیں اور چند جگہوں پر برف باری کے امکانات ہیں۔ گلگت بلتستان میں اس دوران جو ہے تمام ایریاز میں برف باری کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کشمیر کے پہاڑوں پر بھی اچھی برف باری ہو سکتی ہے۔ فوگ کی کنڈیشن یہ ہوگی کہ پاکستان میں فوگ کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اب ویڈیو کے آخر میں عرب ممالک میں رہنے والے حضرات اس چیز کو نوٹ کر لیں کہ 26 یا 27 دسمبر کے بعد ایک شدید طوفانی ہوائیں لبنان، اس کے علاوہ لبنان کے علاوہ اردن، شام، ایران، عراق کا ایریا ہوگا، اس کے علاوہ حائل کا ایریا ہوگا، تبوک کا ایریا ہوگا، الجماجم کا ایریا ہوگا، اور سعودی عرب کے بالائی سے سعودی عرب، اس کے علاوہ سعودی عرب کے ساتھ جو شام اور عراق کا بارڈر ہے، یہاں پر شدید ترین تیز ہوائیں چل سکتی ہیں۔ سب سے زیادہ تیز جو ہوائیں وہ چلتی ہوئی جو نظر آتی ہیں وہ اسرائیل میں غزہ، خان یونس، ویسٹ بینک کے ایریاز میں، فلسطینی علاقوں میں جو بھی میں نے آپ کو نام لیا ہے، ان جگہوں پر شدید ترین طوفانی ہوائیں چل سکتی ہیں جس کی رفتار 70 سے 80 کلومیٹر فی گھنٹہ یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اپڈیٹ آتی ہے وہ اپنے اس چینل پر اپلوڈ کر دوں گا، اور اس کے علاوہ واٹس ایپ چینل پر بھی اپلوڈ کروں گا، تو اس لنک کو آگے فارورڈ کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔